اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کا جو ہے وہ آج ہم چوتھا رکوع تلاوت کریں گے اور اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ الحمدللہ اب تک ہم 3 رکوع کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جہنم اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہم نے چوتھے رکوع کی تلاوت کی، اب ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے کے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی، خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تو تیری طرف سے ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس وقت اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ لیکن اب کیوں نہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اللہ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کا ان کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، اور ابھی وہ خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی۔ پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم میں کھیر لائے جائیں گے، تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے اور پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصل دیوالیے ہیں۔ یہ سورہ انفال آپ سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے کہ یہ جو ہے وہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے
وہ بدر کا جو مارکہ ہے اس کے حوالے سے چیزیں ہیں، تو منافقین کو اور کفار کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے مختلف چیزیں اس میں فرما رہا ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمام برائیوں کو دور کر دے گا، اور تمہارے قصور اللہ معاف کر دے گا، بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کسوٹی یا فرقان کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو فرقان کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ڈفرینشیٹ کر دے، جو دو چیزوں کے درمیان فرق بتا دے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کرنے کا مطلب، مولانا مودودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کرنے کا مقصد یا منشا یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو گے تو تمہاری دلی خواہش یہ ہوگی کہ تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہونے پائے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ قوت پیدا کر دے گا جو تمیز دے تمہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اور وہ قوت تمیز پیدا کرے جس سے قدم قدم پر تمہیں خود یہ معلوم ہوتا رہے کہ کون سا رویہ صحیح ہے اور کون سا غلط، اور کس رویے میں خدا کی رضا ہے اور کس میں اس کی ناراضگی۔ اور زندگی کے ہر موڑ، ہر دورائے، ہر نشیب پر، ہر فراز پر تمہاری اندرونی بصیرت، یعنی آپ کے اندر نے انٹرنل جو آپ کی کہنا چاہیے کہ جو ایک سینس ہے کہ یار مجھے یہ کام کیسے کرنا چاہیے، وہ آپ کو یہ بتائے کہ کدھر قدم اٹھانا ہے اور کدھر نہیں جانا ہے، کون سی راہ حق ہے اور کون سی راہ غلط ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ اور میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو دین بیزار ہوتے ہیں یا دین سے دوری کے لیے جواز پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک جواز یہ بھی ہوتا ہے، جیسے بہت سی شاعری میں بھی ملتا ہے، اور لوگوں کے وائز ہمیں مت ڈراؤ اور تم تو بس ہمیں خوف دلاتے ہو، آخرت کا خوف دلاتے ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں کتنی اہم بات یہ ہے کہ جو جو مومنین ہوتے ہیں نا، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کی محبت ہوتی ہے، تو انہیں خوف اس چیز کا تو ہوتا ہی ہے کہ اس کے عذاب سے بچیں، لیکن وہ اس چیز کا خوف رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں نا، کوئی ہمارا محبوب ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی ناز اٹھائیں، نخرے اٹھائیں، اس کی کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو اب ناراضگی سے بچنا بھی ایک محبت کا اور ایک یعنی ایک اطاعت کی علامت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی کسوٹی دے دیتا ہے کہ جس سے آپ کے دل میں ہر وقت یہ رہتا ہے کہ یار یہ بات کروں گا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میری محبت کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اللہ سب سے بہترین چلنے والا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ جب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو اشارہ اس طرف ہے کہ جب آپ پر انہوں نے زندگی بہت تنگ کر دی تھی، اور اب کوئی آپشن بچ نہیں رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو پتہ چلا کہ یہ مدینے چلے جائیں گے، تو آپس میں انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ یہ اگر مدینے چلے گئے تو خطرہ تو اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک میٹنگ بلائی جس میں سارے قریش کے بڑے جمع ہوئے دارالندوہ میں، اور پھر اب جو ہے نا اس میٹنگ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس خطرے کو۔ تو کسی نے تو کہا کہ جی یہ شخص ہے، اس کو بیڑیاں پہناؤ اور قید کر دو اور پھر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ قید میں رکھو۔ تو ان دوسروں نے کہا کہ نہیں نہیں، اس طرح تو بڑا مشکل ہو جائے گا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو رک جائے گا لیکن اس کے جو ساتھی ہیں وہ تو باہر دعوت دیتے رہیں گے اور ہمارا کام تو ختم نہیں ہوگا، اور جس وقت یہ طاقتور ہوئے تو وہ چھڑا کے لے جائیں گے، تو یہ تو اور بڑا خطرہ ہو جائے گا۔ پھر کسی نے ایک اور رائے یہ دی کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ تو جب بحث ہوئی تو اس نے کہا کہ یہاں سے نکالیں گے تو پھر وہ مطلب لوگوں میں جائے گا، وہ ایک جادو بیاں ہے، اس کی بات ایسی ہے کہ وہ جس سے بات کرتا ہے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگوں کے دل مو لے گا اور پھر جو ہے وہ کن کن قبیلوں کو اپنا پیرو بنا لے اور پھر اتنی طاقت لے کے آ جائے گا کہ ہمیں ہٹا دے گا۔ یہ عرب کے جو مشرکین ہیں مطلب مکہ کے، یہ ساری پلاننگ کر رہے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ آئی، ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ تم اپنے قبیلوں میں سے ایک ایک عالی نسب زبردست نوجوان تیز دست جو طاقتور ہو وہ منتخب کرو، اور یہ ایک دفعہ میں ہی جو ہے نا یک بارگی میں یعنی ایٹ ونس سارے مل کے جو حملہ کریں اور محمد کو قتل کر دو نعوذ باللہ۔ اور پھر جو ہے نا اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص جو قریش میں سے جو آپ کا قبیلہ تھا بنو عبد مناف، تو انہوں نے کہا کہ بنو عبد مناف کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہے گا کہ اتنے سارے قبیلوں سے لڑ سکے۔
تو اب مجبوراً ان کو خون بہا پہ جانا پڑے گا اور پھر فیصلہ ہوگا، اور پھر جو ہے وہ ہم اس کا خون بہا ادا کر دیں گے۔ یہ بڑی انہوں نے اپنے طور پہ بہترین پلاننگ کی۔ تو اس رات کی جو پلاننگ انہوں نے کی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی چال کر رہا تھا۔ تو پھر وہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے چلے گئے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور ایسا معجزہ تھا کہ کفار کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کیا ہوا، اور وہ ایک دم مٹی سی کچھ ان کی طرف گئی، اور وہ ایک ڈیٹیل واقعہ ہے لیکن مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بال بھی وکا نہ کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے اور پھر ہجرت کر گئے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے ہاں ہم نے سن لیا، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے کے لوگ کہتے چلے آ رہے تھے۔ اور وہ بات بھی یاد کرو جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تو تیری طرف سے ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، اور ہم برسا دے، اور یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا۔ تو اب یہ کفار کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کے بجائے یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے اچھا اگر یہ نبی ہے تو لے آئے ہمارے اوپر عذاب، نعوذ باللہ، یہ جس چیز سے ہمیں ڈراتا ہے۔ تو ہم آسمان سے پتھر اور یہ عذاب ہم پہ کیوں نہیں پڑتا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ایسا ہے کہ جب وہ اپنے پورے حجت تمام کرتا ہے جبھی جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ عذاب کے نہ آنے کو دلیل بنا کر حق سے انکار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا مقصد دل سے یہ نہیں تھا کہ وہ اگر آ جائے تو وہ ایمان لے آئیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ انہیں عذاب، یہ اللہ کا قاعدہ نہ، اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ انہیں عذاب دے دیں۔ تو اب اس کی تشریح میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کا جو سوال تھا نا اوپر جو پیچھے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ دعائیں کرتے تھے تھوڑی سی، اور تو اس کا جواب میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں کیوں عذاب نہیں بھیجا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تک نبی کسی بستی میں موجود ہو اور اس کے ساتھ دعوت دے رہا ہو حق کی، اور اس وقت تک بستی کے لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے، اور اللہ عذاب بھیج کر قبل از وقت ان سے اصلاح پذیری کی قوت سلب نہیں کرتا۔ یعنی اصلاح پذیری کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، وہ پلٹ آئیں سیدھے راستے کی طرف۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی مولانا نے لکھا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے جب تک لوگ وہ استغفار کر رہے ہوں، معافی کی درخواست کر رہے ہوں، اور جو ہے وہ اصلاح کا کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس وقت تک کوئی معقول وجہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ اس بستی کو تباہ کر کے رکھ دے۔ البتہ عذاب کا اصلی وقت وہ ہوتا ہے جب نبی اس بستی کا میں حجت پوری کر دے۔ حجت مینس کہ ہی ڈیڈ ہز جاب، اس نے ہر طرح سے لوگوں کو دعوت دے دی، ایک ایک گھر کو دروازہ بجا لیا، لوگوں کے پاس کئی کئی دفعہ جا کے دعوت دی، لیکن جب وہ اس پر ظلم کرنے پہ تل آئے اور بار بار آپ کے اوپر جو ہے وہ تشدد اور بہت سارے ایسے معاملات ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی اور پھر آپ جو ہے وہ ہجرت کر گئے۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب مستی میں حجت پڑھنے کے بعد مایوس ہو کے نکل جائے تو پھر جو ہے وہاں پر جو ہے یا پھر یہ کہ قتل بھی ہو جائیں۔ آپ کو تاریخ پتہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو قتل تک کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک اپنی حکمت ہے، اس کا اپنا نظام ہے، وہ دنیا میں اس طرح سے چیزیں نہیں نافذ کرنا چاہتا کہ ورنہ تو وہ کہے کن فیکون، یعنی اللہ تعالیٰ فرما دے ہم سارے ایک دم مسلمان ٹھیک ہو جائیں، ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ تو یہ آزمائش اصل اسی کی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ بلا دیکھے ایمان لائیں۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخری اس میں کہ لیکن اب کیوں نہ وہ عذاب ان پر نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ مسجد کے جائز متولی نہیں ہے۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ اب ایک تو یہ پہلی بات تو یہ تھی کہ عربوں کو نا ایک یہ غلط فہمی تھی کہ قریش چونکہ بیت اللہ کے متولی ہیں اس لیے اللہ کا خاص ان پر فضل ہے، وہ جو چیزیں چاہے کریں، جس طرح سے وہ چاہیں عبادات کریں۔ تو اب قرآن اس چیز کو کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ باطل قرار دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجاورت یعنی خدمت کرنا، اور یعنی بیت اللہ کی اور اس کی یعنی حج کے لوگ آ رہے ہیں ان کی، تو وراثت میں یا عبادت کا کسی کو مل جائے یہ نہیں، بلکہ اللہ کا جو مقرب ہو، جو اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ ہوں، ان کو یہ حق پہنچتا ہے۔ اور پھر وہ
قریش کا کردار کیا تھا؟ وہ خالص عبادت گزار مسلمانوں کو بیت اللہ آنے سے روکتے تھے. وہ خود عبادت کا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہاں پر ننگے طواف کیا کرتے تھے، سیٹیاں بجایا کرتے تھے. صحیح ہے، وہ خود کو عبادت گاہ کا مالک سمجھ کے بیٹھ گئے تھے، حالانکہ وہ گھر اللہ تعالیٰ کا ہے. اور ان کی عبادت کا حال جیسے میں نے بتایا کہ اس میں کوئی خشوع و خضوع، اخلاص، اللہ کی یاد کچھ شامل نہ تھی. بس شور شرابہ، بیہودگیاں، جسے وہ عبادت سمجھتے تھے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایسی ناخدا ترس، ناپرہیزگار اور بے معنی عبادت اللہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق تو نہیں ہو سکتی تھی. تو اب وہ انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی تھی یہ سب کچھ. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں پس لو اب اس عذاب کا مزہ چکھو، اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. اب وہ سمجھتے تھے کہ عذاب الہی صرف آسمان سے پتھر نازل ہوں گے، یا پھر جو ہے وہ کچھ اور شکل ہوگی جس میں جو ہے وہ ہوگا. مگر یہاں انہیں بتایا گیا ہے کہ جنگ بدر میں ان کی طرف فیصلہ کن شکست، جس کی طرف اسلام جس کی وجہ سے طاقت میں آ گیا اور زندگی کا قدیم نظام جاہلیت کے لیے موت کا فیصلہ ہوا، دراصل یہ ان کے حق میں عذاب تھا. صحیح ہے، تو اسلام نے جو ہے وہ ایک حیات نو مل گئی، اس نے طاقت پکڑی، اور جو نظام جاہلیت تھا اس کو ایک تاریخی شکست ہوئی. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وہ بتایا. ان لوگوں نے ترجمہ مزید کہ ان لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے. وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، اور ابھی وہ خرچ کرتے رہیں گے. مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی. پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے، تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہی لوگ اصل دیوالیے ہیں. دیوالیہ کہتے ہیں بینک کرپٹ کو. تو اب بینک کرپٹ کی یہاں پہ بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے مثال، یہ بیان اور جگہوں پہ بھی آیا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مولانا نے لکھا ہے کہ آ، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی، کہ دیوالیہ پن اور کیا ہوگا، کہ انسان جس راہ میں اپنا تمام وقت، تمام محنت، تمام قابلیت، پورا سرمایہ زندگی کھپا دے، آل سو ریسورسز دے اسپینڈ. ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنے سب کچھ خرچ کر دیا اسی پہ، اور اس انتہا پر پہنچ کر انہیں یہ معلوم ہو کہ وہ سیدھی تباہی کی طرف لے آئی ہے، اور ان کا جو رستہ تھا وہ کچھ بھی نہیں ان کو ملنے والا، سب کچھ کھپایا ہوا جو ہے وہ ان کو جہنم میں لے جائے گا. اگر آپ ایک پیسہ لگائیں، اس سے آپ کو کوئی منافع، سود یا کچھ نہ ملے، بلکہ جرمانہ بھگتنا پڑے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے بڑا نقصان ان کے لیے کیا ہوگا، کہ وہ آ، یہ ساری زندگی غلط نظریات، غلط طرز عمل، باطل رستوں میں لگائی، اور پوری زندگی کا نتیجہ کیا نکلا؟ مایوسی اور خسارہ. تو یہ آج کا رکوع تھا. اور اس کے حوالے سے کوئی سوال، کوئی بھی بات آپ لوگوں نے کرنی ہو، کسی کے ذہن میں کوئی پوائنٹ ہو، مزید تشریح کرنا چاہے، تو برائے مہربانی مائک آن کریں. نہیں ہے تو چلیں پھر ہم دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں اس کو.